اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سے لوگ ہیں جو صراط مستقیم پر چل سکے، صراط مستقیم پر چلے اور ان کے دل، ان کی روح نور نبوت سے منور ہوئی، اور ان کو اگر اندھیرے میں بھی چھوڑ دیا جائے تو ان کو ہر ایک چیز کی سمجھ آ جائے گی۔ تو آئیے سنتے ہیں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی دور کو بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ وہی لوگ صراط مستقیم پر چل سکے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رہی، یعنی کہ جو رسول کی اطاعت کرتے رہے، ان کے دل نور سے منور ہوئے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے جہاں قوانین بھیجے، جہاں کتابیں بھیجی، وہاں نور بھی بھیجا، اور وہ نور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں رکھا، جو روشنی کا کام کرتا رہا۔ اگر انسان اندھیرے میں بلایا جائے تو وہ چل کر منزل پر ہرگز نہیں پہنچ سکتا، بے شک بلانے والے کی آواز بھی سنے، وہ ضرور گڑھے میں گرے گا، یا ضرور دیوار سے ٹکرائے گا، یا ضرور کانٹوں سے الجھے گا۔ اندھیرا چیز ہی ایسی ہے، لیکن اگر روشنی ہو تو اسے آواز والے کی آواز بھی معلوم ہوگی، اور وہ دکھائی بھی دے گا، اور اس کو صراط مستقیم بھی دکھائی دے گا، اور پھر وہ سلامتی سے سفر طے کرے گا۔ گویا علم بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ روشنی بھی ضروری ہے۔ علم قرآن پاک سے حاصل ہوتا ہے، اور روشنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے حاصل ہوتی ہے۔ جب تک دونوں چیزیں نہ ہوں، انسان صراط مستقیم پر چل سکتا ہے اور نہ اپنے ایمان کو سلامت رکھ سکتا ہے۔ اگر ایک شخص حاجی بھی بنے، عابد بھی بنے اور عالم بھی بنے، لیکن وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہو تو خواہ وہ ایک دن صحیح راستہ پر چلے، خواہ 1 سال چلے، خواہ 2 سال چلے، لیکن وہ ضرور شیطان کے پنجے میں آ کر اور گمراہ ہو کر اپنے ایمان کو ضائع کر دے گا، اور اس طرح وہ دائمی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ سلامتی ایمان سے دنیا کا یہ سفر طے کرے اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو سرفراز ہو کر پیش ہو، تو اسے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنی چاہیے، تاکہ اس کے دل و دماغ روشن ہو۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینوں کی صفائی اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد اس محفل کی غرض و غایت ہے کہ وہ سب لوگ جو دنیا میں با ایمان رہنا چاہتے ہیں، اس دنیا سے شان سے دارالبقا میں جانا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو اور سرفراز پیش ہونا چاہتے ہیں، وہ اکٹھے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد اس کثرت سے کریں کہ شیطان اور نفس کی وجہ سے ان کے دلوں میں جو سیاہی اور زنگ پیدا ہو چکا ہے وہ دور ہو جائے۔ یعنی کہ شیطان ان کے دلوں میں جو وسوسے ڈالتا ہے اور ان کے دلوں میں کفر پیدا کرتا ہے، ان کے دلوں میں اپنی شیطانیت پیدا کرتا ہے، ان کو اپنے نفس کے خلاف لے کے جاتا ہے، اور یہ اپنی نفسانی خواہشات کو ناجائز پوری کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اندھیرا چھا جاتا ہے، ان کی روح میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس لیے وہ اکٹھے بیٹھ کر مل جل کر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، شیطانیت کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیں، اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کر سکیں، شیطانیت کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، شیطانی وسوسوں سے، جادوگروں کی جادوگری سے، اور ہر ایک برائی سے، جو بھی برائیاں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی
पनाह में दे दें अपने आप को, इनके सीने साफ हो जाएं, फिर इज्तमाही तौर पर निस्बत रसूली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्तिजा करें और इस तरह वो दोनों जहानों के गमों से निजात हासिल करें और दोनों जहानों की खुशियाँ हासिल करें। यही अकीदा और यही मोहब्बत रख कर शुरू करें, यानी कि यही अकीदा हो कि वो अल्लाह को राज़ी करेंगे और जब नबी पाक की इत्ताअत पर अमल करेंगे, नबी पाक से निस्बत कायम करेंगे और नबी पाक से मोहब्बत कायम करेंगे और नबी पाक के पास जो अहकाम हैं वो अल्लाह ताला के दिए हुए हैं, अल्लाह ताला के इन अहकाम पर अमल करेंगे, नबी पाक से मोहब्बत करेंगे और नबी पाक के पास जो अहकाम है उन पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला को राज़ी करेंगे। जब अल्लाह ताला को राज़ी करेंगे तो उनकी कब्र भी सुरखरू होगी, कामयाब होगी, नेज़ा भी सुरखरू होगी, कामयाब होगी और महशर के दिन जब उनको दोबारा उठाया जाएगा तो वो भी महशर का जो सफ़र होगा वो भी कामयाब होगा और सुरखरू होगा। इस तरह की प्यारी इस्लामी मालूमात के लिए और प्यारे इस्लामी दर्स को सुनने के लिए मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी इस्लाम से मुतल्लिक़ा मालूमात होती हैं वो आप तक पहुँचते रहें। आप ऐसी मालूमात को खुद सुनें, दूसरों तक पहुँचाएँ, ईमान में अपना हिस्सा डालें और सदका जारिया का सवाब हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू।